الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ لوگوں کی ایک قسم یہ ہے جو بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، بات کرنی آتی ہے، کام کرنا نہیں آتا، باتونی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، دین کی باتیں کرنے کا کہا جائے تو زبان ان کی گونگ ہو جاتی۔ مسلمان کی عقل دین میں بھی چلتی ہے، دنیا بھی اس کے تابع ہو کر دنیا میں بھی چلتی۔ کافر کی عقل صرف دنیا میں چلتی ہے، دین میں نہیں چلتی، دین میں صفر۔ مانگتا ہے تو صرف دنیا، بات کرتا ہے تو صرف دنیا کو آگے رکھ کے، دنیا میں بچ جاؤں۔ منافق ایسے باتیں کرتے ہیں، ریاکار بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کر لوں، کافروں سے بھی، جن کا پلہ بھاری ہو گیا ان میں شامل ہو جاؤ، باتوں میں ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے دو، خوش ہو جائے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے مجھے دین سے بڑی محبت ہے۔ قسمیں بھی کھا رہا لیکن عمل دعوے کے خلاف۔ قسمیں کھانے کی بھی ضرورت نہیں، عمل کر کے دکھا۔ صحابہ عمل کر کے دکھاتے تھے، چپ کر کے جان بھی دے دی، مال بھی خرچ کر دیا، چپکے سے عزت آبرو بھی خرچ کر دی۔ دین کو جس چیز کی ضرورت ہوئی فوراً، پروانے کی طرح۔ پروانہ شور نہیں کرتا، شمع کے آگے ٹکرے مار مار کر اپنی جان دے دیتا ہے، شور نہیں کرتا۔ لیکن مرغ یہ بڑا شور کرتا ہے، صبح اٹھتے ہی اذانیں دینے لگ جاتا۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ آموز، اے اذانیں دینے والے مرغ، عشق تو پروانے سے سیکھ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھ۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر نے اپنی صحبت، اپنا وقت، اپنا مال، اتنا کچھ مجھے اس نے نفع پہنچایا اس کی ساری چیزوں نے کہ میں نے اور سب کا تو بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ تو اے مرغ سحر عشق سے پروانہ آموز، کہ جان داد شدہ ہو آواز نہ آمد، جان دے دی آواز نہیں نکالی، مجھے محبت ہے شمع سے، یہ نہیں کہا۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، ان کو خبر ہی نہیں، یہ عشق کے دعویٰ کرنے والے، ان کو خبر ہی نہیں عشق کیا ہوتا۔ آرا کے خبر شد بازش خبر نیامد، جس کو عشق کی خبر لگی اس کی پھر خبر نہ آئی، جان دے دی اور جان ہی دے دی جگر نے کوئے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، محبوب کے لیے جان دی۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مفزعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، خبیب رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکا رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما، جب مجھے مسلمانی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں قتل کیا جائے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس کروٹ پہ میں گرتا ہوں۔ لست ابالی حین اقتل مسلما
علی ای شک کان للہ مفزعی وذاک فی دین الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْثَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ، یہ اللہ کے دین کے لیے، میرے معبود کے دین کے لیے یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ قربانی میں دین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہے گا تو میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں، ٹوٹے ہوئے گوشت میں، کٹے ہوئے گوشت میں اللہ برکت دیتا۔ تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو ہر کوئی قسمیں کھانے والا وہ دوست نہیں ہوتا۔ شیطان بھی بڑی قسمیں کھاتا تھا آدم علیہ السلام کے پاس آ کے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ ہر ایک کی قسموں پہ اعتبار نہیں کرنا تھا۔ زیادہ قسمیں کھانے والے زیادہ جھوٹے ہوتے، زیادہ جھگڑنے والے یہ باطل پہ ہوتے، زیادہ باتیں کرنے والے ان کا جھوٹ بھی زیادہ، ان کی گناہ زیادہ ہو جاتے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہے، باتوں میں کسی کو اوپر نہیں آنے دیتا، سب کو زیر کر لیتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یا ایک قرأت میں ہے یشہد اللہ، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کے دل میں ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جتنی مرضی قسمیں کھا رہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جتنا مرضی جگڑ لے، چرب زبانی سے کام لے لے، فصاحت بلاغت ساری استعمال کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر لے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر لے، اللہ تو ان کو دھوکے میں نہیں رکھے گا، اللہ فوراً بتائے گا۔ لیکن عمل اس کا کیا؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، عمل اس کے خلاف، آپ سے منہ پھیر کے گیا، آپ سے مجلس سے اٹھا اخنس بن شریق، تو کوشش میں لگ گیا کہ زمین میں فساد مچا دے، لیفسد فیہا، تو مسلمان فساد نہیں مچاتا، کافر فساد کرتے، مسلمان جہاد کرتا ہے وہ فساد نہیں، وہ اصلاح ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان بھی تو یہ قتل کرتے، تو ڈاکٹر بھی آپریشن کرتا ہے، جو عضو گل سڑ جاتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، اپینڈکس اندر نقصان دہ چیز ہے اس کو نکال دیتا ہے، نہیں تو زندگی خطرے میں تھی۔ گلا ہوا ہاتھ شوگر میں گل گیا، اب اس کو کاٹ رہا ہے، اتنا ہی کاٹتا ہے جتنی ضرورت ہے، سارا ہاتھ نہیں کاٹتا جتنی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے، مریض کیا کہتا ہے؟ میں تو اصلاح پسند ہوں، میرا ہاتھ نہ کاٹو، ہاتھ نہ کاٹو، تم فساد کر رہے ہو۔ تو کیا کہیں گے؟ کون ہے فسادی؟ مسلمان فسادی نہیں ہے، ڈاکٹر فسادی نہیں ہے، کافر فسادی، مریض فسادی، اس کو سمجھ ہی نہیں، اس کا دل ہی بیمار ہے، اس لیے کہتے ہیں بیمار کی رائے نہ لو، بیمار سے مشورہ ہی نہ کرو، اس کی رائے بھی بیمار ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، حکومت بھی قاتل کو پھانسی پہ لگاتی ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ اصلاح ہے۔ عام آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، یہ فساد ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، یہ فساد ہے۔ حکومت جو سزا دیتی ہے قاتل کو، اس سے اسلام نے جو چور کی سزا مقرر کی ہے یہ اصلاح ہے، زانی کی جو سزا مقرر کی ہے یہ اصلاح ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا، قرآن کے قوانین کو نافذ نہ کرنا، یہ فساد۔
تو وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، یہ وہاں سے نکلا، کسی کی کھیتی ضائع کرنے لگ گیا، پھل ضائع کرنے لگ گیا، کسی کے خچر اور گدھوں کی ٹانگیں کاٹنے لگ گیا، کسی کی غیبت کرنے لگ گیا، کافروں کو مسلمانوں کے خلاف دعوت دینے لگ گیا، آ جاؤ تم باہر سے آ جاؤ، ہم اندر سے۔ یہ منافق ایسے کرتے تھے، مسلمانوں کو پیس۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، حرث کھیتی، نسل جانوروں کی نسل بھی، اور عورتوں کو اور بچوں کو بھی جنگ چھیڑ کر عورتوں اور بچوں کی نسل بھی ختم کر۔ نسل کا مطلب نکل، جو نسل جو ہوتی ہے باپ کی پشت سے اور ماں کے پیٹ سے نکلتی۔ اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ اپنے رب کی طرف چلیں گے، نکلیں گے۔ تو کافر فساد کرتا، ایک ہی بم پھینک کے ساری آبادیاں تباہ کر دیتا، ناحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے تھے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا جنگ، کسی کے بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی بوڑھے کو نہیں چھیڑنا، کسی عبادت کرنے والے کو، راہب کو، گرجے میں جو عبادت کر رہا ہے اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو کچھ نہیں کرنا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کافروں کا بچہ وہ آ گیا، ان کے پاس اس طرح بھی تھا، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے اپنی سینے پہ بٹھا لیا، اپنی ران پہ بٹھا لیا، اس سے پیار کرنے لگ گئے۔ مسلمان بچوں پہ ناحق ظلم نہیں کرتا۔ وہ ڈر گئی اس کی ماں، یہ قتل کر دے گا۔ انہوں نے کہا مسلمان میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمیں ایسا حکم ہی نہیں ناحق بچے کو قتل کرنا۔ اگرچہ ان کو پھانسی کی سزا، پھانسی دینے کے لیے لے جانے والے ہیں، یہ قتل کر سکتے تھے، لیکن ناحق مسلمان قتل نہیں کرتے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ ان فساد کو بھی پسند نہیں کرتا، مفسدین کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کو نہیں پسند۔ ہاں، جہاد کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یہ اللہ کے حکم کے لیے نکلے۔ بے حکم شرع آب خوردن، بے حکم شرع آب خوردن خطاس، شرع کا حکم نہیں ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتے روزے میں۔ اگر اللہ کا حکم ہے خون بہا دو، وگر خون بریزی بفتویٰ رواس، اگر اللہ کہہ رہا ہے اس کا خون بہا دو، یہ جائز ہے۔ جانور ذبح کرنے یہ فساد نہیں ہے انسانوں کے لیے، کھیتی کاٹ رہے ہیں انسانوں کے لیے، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ انسانوں کے کھانے کے لیے ہے کھیتی، اور یہ جانور بھی انسانوں کے لیے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھیتیاں تمہارے لیے، یہ کاٹنا یہ جائز مقصد کے لیے، یہ فساد نہیں ہے۔ یہ کافر نیت ان کی بری، تو نیت سے پتہ چلتا ہے نیت کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، یہ یتیم کا مال کس لیے لے رہا ہے اللہ جانتا ہے، یہ فساد کے لیے یا یہ یتیم کی اصلاح کے لیے لے رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کوئی اس کو کسی نے کہا اللہ سے ڈریے، کیا کر رہا ہے، تو عزت جو ہے اس کی وہ اس کو اور گناہوں پہ ابھارتی ہے۔ یہ جھوٹی عزت ہے، ایک حقیقی عزت ہوتی ہے، ایک جھوٹی عزت ہے۔ کافر اپنے آپ کو بڑا عزت والا شیخی مارتا ہے، یہ اور زیادہ گناہ کر، اور زیادہ گناہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا اللہ سے ڈرو، تو فوراً زمین پہ لیٹ گئے، اپنا رخسار زمین پہ رکھ لی۔ مسلمان کو جب کوئی کہتا ہے، وعظ نصیحت کرتا ہے تو فوراً مان لیتا ہے۔ جب
اس کو جھوٹی عزت والے کو کوئی کہتا ہے دیکھ ایسا نہ کر، تو کہتا ہے ہیں مجھے کہہ رہا ہے یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا، اس کی کیا حیثیت ہے مجھ چودھری کو یہ کہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسی بات کے سامنے تکبر کرنا۔ دین کی بات اسے بتا رہی ہے، تکبر کر رہا ہے۔ تو عزت جو ہے ایک خیالی عزت ہوتی ہے، یہ خیالی عزت، ایک حقیقی عزت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتی ہے، یہ پائیدار ہوتی ہے، یہ باقی ہوتی ہے، وہ فانی ہے۔ ایک عزت ہوتی ہے یہ شیخی کی وجہ سے یہ ابو جہل اور فرعون، یہ قارون جھوٹی عزت کی وجہ سے نہیں مانے۔ شیطان بھی جھوٹی عزت کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ میں سجدہ کروں آدم علیہ السلام، اللہ کا حکم نہیں دیکھا، یہ جھوٹی عزت ہے۔ ایک عزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے، دین سے جو ملتی ہے، یہ پائیدار ہے۔ جیسے ستاروں میں بھی روشنی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے۔ سورج کی عزت پائیدار ہے، سورج کی روشنی پائیدار ہے۔ یہ پانی جتنا بھی ہے، ایک گھڑے کا پانی ہے، ایک تالاب کا پانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن سمندر کا پانی نہیں ختم ہوگا۔ سمندر کو سارے لوگوں کو ملتا پانی، سورج سے سب کو روشنی ملتی، یہ پائیدار عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عزت، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ مہما نطلب العزت فی غیرہ اذلکم اللہ، مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ، اگر تم اسلام کے علاوہ اور کسی جگہ عزت تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو عزت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت پائیدار ہے۔ ایک عزت ہوتی ہے ایک عالم وہ بچتا ہے سینما میں جانے سے کہ میری عزت کیا رہے گی، شراب پینے سے، لوگوں کے علل اعلان کھلا گناہ کرنے سے، یہ عزت، یہ اپنی ذلت سے بچانے کے لیے۔ ایک عزت ہے نمبردار چودھری، وہ کہتا ہے میری عزت نہیں رہے گی، میں نچاؤں گا نہیں لوگوں کو، ناچ گانا نہیں کروں گا، میری عزت نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے عجیب نمبردار۔ تو ان کی عزت ایسی تھی، منافقوں کی عزت ایسی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اس کا علاج اللہ کہتے ہیں ہم جہنم میں کریں گے۔ شیطان بھی جہنم میں، شیطان کے ماننے والے، عزت تکبر کرنے والے سب جہنم، وہاں ان کی عزت کا علاج ہوگا، تکبر ان کا وہاں توڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی نسبت پہ، صحابہ کے پیچھے چلنے کی، منافقوں کے، کافروں کے پیچھے، اہل کتاب کے پیچھے، ان کے پیچھے بھی چلنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صلى الله تعالى على خير